بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی آخری خواہش سننے سے پہلے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ کرتلین کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ اس نے اٹھ کر بے خیالی میں ارسلان کے کمرے کی طرف دیکھا۔ اس کے کمرے میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور ارسلان ابھی تک جاگ رہا تھا۔ آج ہی تو اس کا رزلٹ نکلا تھا۔ وہ 8ویں جماعت میں اول آیا تھا۔ اس نے غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی بہت سے انعامات حاصل کیے تھے۔ ہیڈ ماسٹر نے بہت فخر کے ساتھ اپنے اسکول کے بہترین طالب علموں کا تعارف مہمان خصوصی سے کروایا تھا اور ارسلان ان میں شامل تھا۔ ارسلان کے والدین کی آنکھوں میں یہ منظر دیکھ کر آنسو بھر آئے تھے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کی تمناؤں کا واحد مرکز۔ ان کی زندگی کی تمام توقعات اس سے وابستہ تھیں۔ وہ ان کی توقعات پر پورا اتر رہا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ایک دن وہ ایک کامیاب ہی نہیں بلکہ ایک عظیم انسان بنے گا اور ملک کے وقار میں اضافہ کرے گا۔ اسے کامیابیاں حاصل کرتے دیکھ کر ان کے لبوں سے بے اختیار شکرانے کے کلمات نکلتے تھے۔ جب ارسلان والدین کے پاس آیا تو وہ انعامات سے لدا ہوا تھا۔ ماں باپ نے اسے باری باری گلے لگایا اور اس کی پیشانی چوم کر دعائیں دیں۔ ماں اٹھ کر ارسلان کے کمرے میں آئی۔ ارسلان بستر پر نیم دراز ایک موٹی سی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ ماں کو دیکھ کر ارسلان نے کتاب ایک طرف رکھ دی۔ ارسلان نے پوچھا، امی آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ امی نے جواب دیا، میری آنکھ تو ابھی ابھی کھلی ہے، مگر ارسلان میری جان اب سو جاؤ بیٹا، رات کے 2 بج رہے ہیں۔ ارسلان نے کہا، امی پتہ نہیں کیوں میرا دل بے چین رہتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کام کیا ہوگا۔ میں بس یہی سوچتا ہوں کہ میں بہت زیادہ محنت کروں، بہت سا علم حاصل کروں، شاید اس طرح میں اس کام کا اہل ہو سکوں۔ ارسلان نے پیار سے ماں کی گود میں سر رکھ دیا۔ ماں نے اس کے بالوں کو سنوارتے ہوئے کہا، بیٹا تم ایک نہیں بہت سے بڑے بڑے کام کرو گے، اپنے خاندان کا، اپنے ملک کا نام روشن کرو گے، لیکن بیٹا انسانی ذہن اور جسم کو آرام کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ ماں نے ارسلان کے ہاتھ سے کتاب لے لی اور اسے لٹا کر کمرے سے نکلتے ہوئے بولی، بس اب روشنی گل کر کے سو جاؤ۔ ارسلان نے پیار سے جواب دیا، جی امی میں سب کچھ کر سکتا ہوں، آپ کا اور ابو کا کہا نہیں ٹال سکتا۔ ماں نے خوش ہو کر بڑے فخر سے اور محبت سے بیٹے کو دیکھا اور پھر شب بخیر کہہ کر کمرے سے نکل گئیں۔ رمضان کا مہینہ تھا، 14ویں کی رات تھی۔ تمام گھر والے سحری کھا کر اذان کے انتظار میں تھے تاکہ نماز پڑھ سکیں۔ اچانک نہ جانے ارسلان کے دل میں کیا بات آئی۔ وہ اپنے والدین کی طرف دیکھ کر بولا، امی ابو آپ سے ایک بات پوچھوں، آپ دونوں ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ماں نے پیار سے بیٹے کی طرف دیکھا اور بولی، نہیں بیٹا۔ وہ اتنے نیک، لائق اور سعادت مند بیٹے سے ناراض ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ارسلان بولا، امی فرض کریں اگر میں اس دنیا میں نہ رہوں تو آپ دونوں کیا کریں گے؟ ماں نے تڑپ کر اسے سینے سے لگا لیا اور کہا، ارسلان کیوں میری جان نکالتے ہو؟ ایسی باتیں کرو گے تو بھلا ہم زندہ رہ سکیں گے؟ ارسلان بولا، امی ابو آپ دونوں کو بہت ہمت سے کام لینا ہوگا، مجھے آپ کی اور ابو کی ہر قدم پر بہت ضرورت ہے۔ پھر وہ تھوڑی دیر ٹھہر کر بولا، ابو میری بات غور سے سنیے، اگر میں مر جاؤں تو میرے جسم کے تمام عضو جو کارآمد ہوں عطیہ کر دیجیے گا، اور میرے لیے روئیے گا نہیں، یہ میری آخری خواہش ہے۔ یہ سن کر امی جان بلک بلک کر رونے لگی۔ امی جان بولیں، ایسی باتیں نہ کرو میری جان، تمہارے جینے کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں عمر دراز عطا کرے، ہم دونوں کو قبر میں اتارنا تمہارا کام ہے اور یہ کام مکمل کیے بغیر تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ ارسلان بولا، اچھا امی مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، میری اچھی امی، میری پیاری امی۔ ارسلان نے دونوں ہاتھوں میں ماں کا چہرہ تھام دیا اور پیار سے مسکرا کر دیکھنے لگا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر ماں کو تسلی ہوئی۔ پھر تینوں نماز کے لیے اٹھ گئے۔ آج صبح ہی سے ارسلان کی امی کی طبیعت خراب تھی۔ سر میں درد تھا اور کافی تیز بخار بھی تھا۔ ارسلان اسکول سے آیا تو ماں کا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ارسلان نے کہا کہ وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ ماں نے نہ جانے کی ضد کی تو وہ تھوڑی سی ناراضگی دکھا کر بولا،
امی اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا اور کبھی نہیں بولوں گا۔ ماں کے لیے اتنی دھمکی کافی تھی۔ ارسلان کو موٹر سائیکل چلانے ابو جان نے سکھا دی تھی، لیکن چونکہ وہ ابھی صرف 12 سال کا تھا اس لیے وہ خود بھی کبھی موٹر سائیکل اکیلے لے جانے کی ضد نہیں کرتا تھا، مگر آج وہ ماں کی حالت دیکھ کر مجبور ہو گیا تھا۔ سڑکوں پر بہت زیادہ رش تھا، ان گنت گاڑیاں پانی کی طرح سڑک پر بہتی جا رہی تھی۔ ارسلان انتہائی احتیاط سے موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ موٹر سائیکل پر اس کی عزیز ترین ہستی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اچانک پیچھے سے ایک انتہائی برق رفتار گاڑی ان سے آ ٹکرائی۔ ارسلان اور اس کی امی موٹر سائیکل سمیت سڑک کے کنارے ایک خوفناک اور گہرے گڑھے میں جا گرے۔ گاڑی والے نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ سڑک پر ٹریفک رک گئی تھی، ان کے گرد لوگ کھڑے تھے۔ انہیں فوراً ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ ارسلان کی امی کو تو 2-3 گھنٹے بعد ہوش آ گیا، لیکن ارسلان کو دماغی چوٹ آئی تھی اور وہ کوما میں چلا گیا تھا۔ ہسپتال کے جگر کے نئے یونٹ میں ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا ہوا تھا اور جگر بدلنے کا پہلا آپریشن زیر بحث تھا۔ ارسلان اس وقت کوما میں تھا اور وینٹیلیٹر کے ذریعے اس کو مصنوعی سانس جاری تھی، مگر ڈاکٹروں کے مطابق اس کی ذہنی موت واقع ہو چکی تھی۔ پاکستان کی میڈیکل کی تاریخ میں ایک نئے اور سنہری باب کا اضافہ ہو رہا تھا۔ ارسلان کا تندرست جگر ایک ضرورت مند شخص کے ناکارہ جگر کی جگہ لگایا جا رہا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا۔ یہ نیا یونٹ وزیراعظم پاکستان کی ایما پر قائم کیا گیا تھا، جنہوں نے اپنے جوان سال بیٹے کی بیماری سے متاثر ہو کر یہ حکم جاری کیا تھا، کیونکہ انہیں احساس تھا کہ پاکستان میں عام لوگ بیرونی ملک جا کر ایسا آپریشن کروانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ آخرکار ارسلان کی آخری خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس کے والدین نے انتہائی محبت و استقامت سے کام لے کر ڈاکٹروں سے التجا کی تھی کہ ان کے عزیز ترین اکلوتے بیٹے کی وصیت ہر حال میں پوری کی جائے۔ اس طرح ایک جاں بلب شخص کو بے حد مایوسی کی عالم میں ارسلان کی وجہ سے نئی زندگی ملی تھی۔ میڈیا کے ذریعے پورے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں اس عظیم کارنامے کی خبر پہنچ گئی تھی۔ ہر شخص اس عظیم بچے اور اس کے باہمت والدین کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا۔ یقیناً ارسلان کو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بہت بڑا کام لینے والا ہے۔ یہ عظیم کام رہتی دنیا تک لوگوں کو یاد رہے گا۔ اس کے بعد جب بھی جگر کی منتقلی کا آپریشن ہوگا، ارسلان کا نام ضرور لیا جائے گا اور ان ڈاکٹروں کا نام بھی لیا جائے گا جنہوں نے یہ پہلا آپریشن کامیابی سے کیا تھا۔ ارسلان کی ماں نے آج تک اپنی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں بہایا، کیونکہ یہ ارسلان کی خواہش تھی کہ اس کے دنیا سے چلے جانے پر اس کے لیے آنسو نہ بہائے جائیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ سچی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔